कुर्सी नहीं हुई। इधर यहाँ एक लगा देते हैं ना। ठीक है, कम करे इससे बेहतर ये नहीं है कि ये दरवाजे खोल दिए जाएं, क्योंकि मतलब हाँ गर्मी बहुत है, गर्मी आ रही है। बिस्मिल्लाह खत्म हो गया। वैसे भी हम गर्मी में धरने ही लगा रहे हैं। सिंध वैसे ही गर्मी में धरने लगा रहे हैं, इधर भी गर्मी। नहीं, उनको भी गर्मी लग रही होगी ना। चले, मैं इजाजत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल प्रेस क्लब के दोस्तों, मेरा यहाँ आने का पहली दफ़ा इत्तेफाक हुआ है और मैं आपके दुख में आपका साथ देने का बात कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद जैसे कैपिटल एरिया में ये नेशनल प्रेस क्लब कंटेनर में बनी हुई है और प्रॉपर बिल्डिंग भी नहीं है। ये आपका दुख देखकर मैं अपने दुख भूला नहीं, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपके दुख में आपके साथ हूँ। सर, हम वैसे तो सिंध में हर रोज़ बात होती रहती है और इश्यूज जो सिंध फेस करती है उस पर हम कभी खामोश नहीं रहते, लेकिन कुछ ऐसा भी महसूस हुआ कि शायद हमारी वो बातें यहाँ पहुँचती भी हैं कि नहीं पहुँचती। इसलिए मैंने सोचा कि हमने टीम के साथ आपके सामने पेश हूँ कि यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में आकर मेरा और मेरी सिंध का जो मुआशी कत्ल हो रहा है उस पर बात। वैसे तो कहते हैं कि जी सुनते कानों और देखती आंखों आपको सलाम, लेकिन मैं कहता हूं कि आंखों से अंधी हुकूमत और कानों से बहरी हुकूमत मुसलसल 3 साल से हमारे उस सूबे से खेल कर रही है जो सिंध रेवेन्यू जनरेशन के बुनियाद पर 70% वफाक को कंट्रीब्यूट करता है, जिस सिंध ने मुल्क बनाने की बागडोर संभाली और बिस्मिल्लाह की, उस सिंध से ये तक भी नारे लगे कि भले मेरी जान चली जाए लेकिन पाकिस्तान चाहते हुए की बातें की। उस सिंध ने हमेशा यही कहा कि हम पाकिस्तान की जंजीर बनेंगे, अदालती कत्ल हो या सरेआम गोली लगे, हमने अवाम का साथ निभाते हुए अपनी वफादारी को पाकिस्तान के अवाम के सामने साबित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान जिसमें हम आज बैठे हैं, इस हुकूमत ने सिंध के मुआशी कत्ल की ठानी हुई है। इसलिए मैं आपसे गुफ्तगू कुछ थोड़ी सी लंबी हो जाए तो माफ कीजिएगा, और मैं पॉइंट बाय पॉइंट कुछ न कुछ कहने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो
میرا سندھ کا جو وفاق میں حصہ ہے وہ مجھے نہیں دیا جا رہا. اس کا ثبوت کہ 2015 میں نیا این ایس سی ایوارڈ آنے والا تھا, وہ نہیں ملا, اور پھر 2020 میں ایک اور این ایس سی ایوارڈ آنا تھا, جو بھی نہیں ملا. 2015 میں پی ایم ایل این کی حکومت تھی اور 2020 میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. بجائے اس کے کہ ہمیں این ایس سی ایوارڈ دیا جاتا, تو یہ آج کا عمران خان صوبہ سندھ میں آ کے کہتا ہے کہ این ایس سی ایوارڈ دینے کے بعد وفاق کنگلا ہو گیا. جو 70% کنٹریبیوٹ کرتا ہے صوبہ, اس صوبے میں آ کے کہتا ہے کہ یہ وفاق کنگلا ہو گیا, کیونکہ صوبائی خود مختاری مل گئی ہے, این ایس سی ایوارڈ ملا تھا, اس لیے ان کو کنگلا پن دکھائی اور محسوس ہوا تھا. اس سوچ کو نظر میں رکھ کر آپ نے خود ہی دیکھا کہ 2018 سے پہلے پاکستان میں پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد, 15-20 سالوں کے بعد ایک سینسس ہوا, مردم شماری کا مرحلہ آیا. 2018 کی الیکشن اس نئی عارضی مردم شماری پر ہوئی. اس وقت فیصلہ ہوا تھا, سی سی آئی نے مانا تھا کہ رینڈم چیک کریں گے, 5% رینڈم چیک ہوگا, کیونکہ ہم نے ثبوت دیے, ہم نے باتیں کھول کے بتائیں کہ سندھ کو کم گنا گیا ہے. اٹھا کے دیکھ لیں آپ اعداد و شمار, آن دی ایگریگیٹ بھی اگر میں بات کروں تو کے پی, بلوچستان یا پنجاب, وہاں فیملی سائز دکھائی ہے 7 سے 8 لوگوں کی, اور سندھ میں دکھائی گئی 5, جبکہ سندھ میں دوسرے صوبوں سے آنے والوں کی رہائش بھی ہے, اور جو دوسرے اللیگل امیگرینٹس ہیں ان کو بھی شناختی کارڈ پچھلی حکومتوں نے بنوا کے دیتے رہے, لیکن ہماری فیملی سائز 5 اور دوسرے صوبوں کی 7 اور 8. آپ اس سے بھی اگر آپ حساب کتاب لگا لیں تو ہماری جو مردم شماری ہوئی ہے وہ 20% تو اوپر چلی ہی جاتی ہے. اس لیے یہ بات طے ہوئی تھی کہ 5% رینڈم چیک کریں گے. وہ بھی نہیں کی, جبکہ اس رینڈم چیک میں مہینے بھر سے زیادہ نہ لگتا. ہم نے خاص اجازت دی تھی کہ چلو عارضی لسٹوں پر ہی صحیح ایک دفعہ الیکشن کرائی جائے, جو 2018 کی تھی. صرف وہ لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ الیکشن, اس پر ہم اجازت دیتے ہیں سارے صوبے. لیکن اس کو نہ مانتے ہوئے سی سی آئی میں یک طرفہ فیصلہ کیا. سندھ نے اپنا ڈسینٹنگ نوٹ بھیجا, لیکن ہمیں خاطر میں نہ لا کر اسی مردم شماری کا اناؤنس کیا گیا جو عارضی طور پر تھی. ہماری جب مردم شماری کم گنی جائے گی تو ہمارا حصہ کم ہو جائے گا, اور یہی وجہ تھی کہ سینسس بھی نہیں ہوا, پھر سے این ایس سی بھی نہیں ملا, پھر سے کہ کہیں سندھ کو زیادہ حصہ نہ مل جائے. اب جب حصہ نہیں ملے گا تو ظاہر ہے سندھ کا بندہ سفر کرے گا, اس کی ترقی سفر کرے گی. وہ جو بھی خواہش رکھتا ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے, سندھ کو بہتر کرنے کے لیے, وہ دھری کی دھری رہ جائے گی. ٹھیک ہے کہ صوبائی حکومتیں اپنی اپنی اے ڈی پی سے
محنت کر رہی ہیں, انفراسٹرکچر میں محنت ہو رہی ہے, کیونکہ یہی انفراسٹرکچر ہے ترقی کا بنیادی قدم, اسی سے آگے بات بڑھتی ہے. اسی طرح سے ہم اپنی طور پر بہت اپنی کوششیں کرتے رہیں گے, لیکن وفاق کی جو پالیسی ہے, جس کو میں معاشی قتل کے علاوہ اور کوئی نام دے نہیں سکتا, سیاسی قتل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا, اب یہ صوبے کا قتل کر رہے ہیں. اس میں ابھی حال ہی میں اس سال کی بات کروں تو وفاقی حکومت نے اپنا ڈیولپمنٹ پروگرام 700 ارب روپے سے بڑھا کے 900 ارب روپیہ کیا ہے. 200 ارب روپے آسرا دے رہے ہیں کہ جی ہم بڑھا کے رکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ بڑک مار رہے ہیں کہ ہماری ٹیکس کلیکشن بہتر ہوئی ہے, ہمارا یہ بہتر ہوا, وہ بہتر ہوا, اس لیے ہم 200 ارب روپے بڑھاتے ہیں. آگے آخر چل کے کیا کریں گے یہ نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا, کتنی ترسیل ہوگی صوبوں کو نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا, کب ترسیل ہوگی یہ بھی نہیں پتا, لیکن کہہ تو رہے ہیں کہ 200 بڑھائے. اور اگر 200 بڑھائے ہیں ارب تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ وہ صوبہ جو 70% کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس میں اس کو کتنا بڑھا کے دیا گیا. دیکھا ہم نے مختلف مد میں, روڈ سیکٹر کی بات کر لوں, کہیں 40 ارب روپے, کہیں 66 ارب روپے, کہیں 25 ارب روپے, سندھ کے حصے میں 1.5 ارب روپیہ. میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ یہاں سندھ ایکسیکیوٹ کر رہا تھا 10 اسکیمز وفاقی فنڈ سے, 3-4 سال سے چل رہی تھی. 27 ارب سے 2017-18 میں 27 ارب روپے ملے تھے, وہ گھٹ گھٹا کے 3-4 سالوں میں اب 5 ارب روپے پہ آ گئے. یہ سندھ کے حصے کو اس طرح سے قتل کر کے اور یہاں تک لایا گیا ہے. ہم سے پوچھے بغیر, ہمیں بتائے بغیر 10 اسکیموں سے 5 اسکیمیں بالکل پی ایس ٹی پی کے حساب کتاب سے بھی نکال دی, مطلب بند کر دی. 27 ارب روپے پی ایس ڈی پی میں جو وفاقی مد میں سندھ میں ترقی کے کچھ پروجیکٹس چل رہے تھے جو سندھ حکومت بنا رہی تھی. ہاں, یہ فائنانس ڈویژن ہوتی ہے, وہ فائنانس ڈویژن صوبوں کو دیتی ہے, اور 10 اسکیمیں تھے جس میں فنڈنگ تھی. 17-18 سال میں 27 ارب روپے تھے ایلوکیشن, اس کو 3 سالوں میں گھٹا گھٹا کے آج 5 ارب پہ پہنچا دیا. 5 ارب, اور 5 اسکیمیں نکال دی, چلتی ہوئی اسکیمیں نکال دی, جو ابھی کمپلیٹ ہوئی نہیں ہیں ان کو نکال کے پھینک دیا. میں جہاں بات کرتا ہوں کہ 200 ارب روپے بڑھانے پر ہم نے 17 اسکیمیں بھیجی وفاق کو کہ 17 اسکیموں کو اپروو کرو. پھر یہ دوسری جو پروسیجرز ہیں, فیزیبلٹی ہے, PC1 ہے, یہ ہے, وہ سارے بنتے رہتے ہیں, لیکن کم از کم اپروو تو کرو. 17 کی 17 اسکیموں کو کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا. آپ اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی بارشوں میں بدین کا علاقہ ڈوب جاتا ہے. یہ وابڈا نے ایک اسکیم بنائی تھی 80 کے دہائی میں یا 70 کی دہائی میں, 70-80 کے بیچ میں, اس کا نام ہے LBOD, لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین. ہم نے اس کی ایک اسکیم بنائی تھی کہ اس کو ری ماڈل کیا جائے, کیونکہ بہت پرانی ہے, اس کو ری ویمپ بھی ہونا چاہیے اور کیپیسٹی بھی بڑھانی چاہیے کہ پانی زیادہ نکال سکے اور ہماری زمینیں آبادی کے لائق ہو. یہ فیوچرسٹک پلان تھا, فیوچرسٹک ایک پروجیکٹ تھا جو سندھ کے بڑے علاقے کو بہتر بنا سکتا تھا. اب اس کی اتنی بری حالت ہے کہ سمندر کا پانی واپس آتا ہے LBOD میں, LBOD نکال نہیں سکتا پانی سمندر میں.
یہ بندین میں سے گزرتی ہے اور بھی اضلاع میں سے گزرتی ہے, سانگر ہوا جو بھی ہوا, اس طرح سے گزرتے گزرتے سمندر تک جاتی ہے. دوسری ہم نے بتائی کے بی فیڈر, جس پر K4 بننا ہے. K4 جو سندھ کا کیپٹل کراچی ہے, پاکستان کا فیس ہے, وہ اسکیم بھی انہوں نے خاطر میں نہیں لائی. یہ دو تو بڑی تھی اس لیے میں نے کہا, لیکن ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی اسکیمیں بھی ہوتی ہیں, لیکن ایک بھی اسکیم انہوں نے انکلوڈ نہیں کی. ایک اور آپ کو بتاؤں, ہمارا ایک ڈیولائزیشن آف روڈ ہے جام شورو سے سیون, جام شورو سے سیون شریف, انڈس ہائی وے پر اس کو ڈیولائز کرنا تھا. سپر ہائی وے ڈیولائز ہو چکا ہے, آگے ہم کر رہے تھے, سیون سے آگے ویسے ہی ڈیولائز کر چکے ہیں ہم, لیکن اس کی بات شروع ہوئی تھی 4 سال ہوئے. پہلے صرف یہ اسکیم تھی جس میں وفاق نے شرط لگائی کہ سندھ اپنا 7 ارب روپیہ اگر ایڈوانس میں دیتا ہے تو ہم یہ کام شروع کریں گے. وہ 7 ارب روپے ہم نے پے کیے, 4 سال ہو چکے ہیں, ابھی تک ان 7 ارب روپے کی برابر وفاق نے رقم ریلیز نہیں کی. روزانہ لوگ مرتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, روزانہ ٹریفک جام ہوتی ہے. نہ صرف یہ کہ 7 ارب روپے انہوں نے نہیں دیے, انہوں نے ہوشیاری دکھا کر ہمارے اوپر اور مہربانی فرمائی کہ اس روڈ کے ساتھ ایک اور روڈ بھی ملا دیتے ہیں, رتو دیرو ٹو شکارپور, اس کو بھی ملا دیتے ہیں, ایک اور بھی روڈ ان سے ملا. میں اے پی سی سی کا بھی ممبر ہوں, ایکنیک کا بھی ممبر ہوں, این اے سی کا بھی ممبر ہوں. میں اے پی سی سی کے اجلاس میں شریک ہوا. ان کے کاغذات میں لکھا ہوا تھا کہ ہم اس روڈ پر 6 ارب روپے دیں گے. میں نے کہا تھا اس اے پی سی سی کے میٹنگ میں کہ میرا آج یہ اے پی سی سی کی میٹنگ میں میرے لیے بڑا پینفل ایکسپیرینس ہے, جس میں سندھ کو اس طرح سے اگنور کیا گیا. یہ میری شکایت, یہ میں نے خط لکھے, یہ میں نے پھر سے ریمائنڈ کرنے کے لیے وہ اسکیموں کو ریمائنڈ کروایا, بجائے اس کے کہ 6 ارب سے بڑھاتے اس اسکیم پہ جہاں 3 روڈ ہو گئے ایک کی جگہ پہ 6 ارب سے گھٹا کے 4 ارب کر دیا. یہ ہے گھٹانے کی بات, یہ ہے منظور نہ کرنے کی بات, یہ ہے لاپ سائیڈڈ سندھ کو قبضہ کرنے کی بات. ان ساری اسکیموں سے روزگار بنتا ہے. وہ جو مزدور کام کرتے ہیں, جو دوسرے کام کرتے ہیں لوگ, یہ روزگار بنتا ہے. اور اس طرح سے میرے جوانوں کا, میرے غریبوں کا یہ موقع چھیننے والی حکومت بن گئی, اور اس نے اس کو خاطر میں نہیں لایا. یہ میری شکایت ہے, یہ میرا گلہ ہے. اس پی ایس ڈی پی پر ہم نے باقاعدہ چیف منسٹر صاحب اور میں نے ڈسینٹنگ نوٹ بھی لکھا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ اس ڈسینٹنگ نوٹ کو آپ این ای سی کے ڈاکیومنٹ کا حصہ بنائیں. ہم ریکارڈ پہ رہیں کہ جی ہم نے آپ کی بات کو نہیں قبول کرتے, یہ انصاف پر مبنی ڈسٹریبیوشن نہیں ہے. این ایف سی بھی نہیں دے رہے ہو, اور ڈیولپ میں بھی ہمارا حصہ تم کاٹ رہے ہو, اور جتنا تم کاٹو گے اتنا تم عوام سے کٹو گے. جتنا تم ڈیولپمنٹ پہ کٹوتی کرو گے اتنا تم عوام سے کٹو گے. مجھے افسوس ہے کہ سینسس پہ ایک اور جماعت ہے جو بیٹھی ہے حکومت میں, اور اس نے ایک لفظ تک بھی نہیں کہا جب سینسس کے عارضی لسٹوں کو پرماننٹ لسٹ کر کے اعلان کر دیا گیا. وزارتیں ہوں گی اپنی جگہ پہ, لیکن اپنے اپنے لوگوں کو جواب دینا بھی ہوتا ہے. مجھے افسوس ہے کہ جو ہمارے رورل سندھ سے تعلق رکھنے والے ان ساری اسکیموں کو رد کرنے پر, ان ساری اسکیموں کو اڈاپٹ نہ کرنے پر بھی نوکری کے عوض چپ سادے بیٹھے ہیں.
جو بھی ہو کو نام لینے سے میں نہیں ڈرتا، نہ سومروں سے ڈرتا ہوں، نہ مرزا سے ڈرتا ہوں، نہ کسی اور سے ڈرتا ہوں۔ ہاں، میں بات کروں گا تو کھل کے کروں گا۔ سندھ کا اگر کیس میں لے آیا ہوں نیشنل پریس کلب میں تو پھر مجھے بولنے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ اب آئیے کہ ایک طرف سے ڈیولپمنٹ میں اس طرح سے کم ظرفی دکھانا، ہماری زندگی کا سوال ہے پانی، ہماری زندگی کا سوال ہے پانی، اور پانی پر کٹوتی۔ پچھلے مانسون میں خود ہی کہا ارسا نے کہ ہم تربیلا کو اوپری لیول تک بھر چکے ہیں، منگلا کو فل لیول تک بھر چکے ہیں، اس میں زیادہ گنجائش ہی نہیں ہے بھرنے کی۔ پانی بہانا پڑا، پانی کو آگے بڑھاتے بڑھاتے ہم نے بھی اپنی فصلیں کی ہوگی، لیکن تانا مار دیا کہ کوٹلی سے نیچے پانی چھوڑنا پانی کو ضائع کرنا ہے، کہ جب اس کو پتا ہے کہ اگر یہ پانی سمندر میں نہیں جائے گا تو سمندر الٹا واپس آنا شروع ہو جائے گا، اور ہمارے لاکھوں ایکڑ سمندر کی نظر ہو جائے گی، اور ہو رہی ہے، اور ہو رہی ہے۔ لگے ہوئے ہیں کہ ہم جی مینگروز کی کاشت کریں، پلانٹیشن کریں کہ وہ سمندر کو کچھ روک سکیں، لیکن پانی ہے جو سمندر کو روک سکتا ہے، اور اس کے لیے تانا مار دیا 45,000 میگا کیوسکس پانی ضائع کر رہی ہے سر۔ یہ مشرف بولتا تھا، یہ مشرف کے زمانے میں بات کی جاتی تھی۔ ہو سکتا ہے اپنے سرپرست اعلیٰ کو دیکھ کر عمران خان نے بھی عیسیٰ کو کہا ہو کہ یہ بیان دے دو۔ نہ صرف یہ کہ پانی کو غلط ٹائم پہ ریلیز کر کے انہوں نے شارٹیجز کر دی، غلط ٹائم پر، الٹا ہم سے پوچھے بغیر لنک کنالز کھول دیے۔ 73 کے زمانے میں چیف منسٹر پنجاب اور سندھ کا ایگریمنٹ تھا کہ جب تک سندھ اجازت نہ دے تب تک چشمہ جہلم لنک کنال نہیں کھولا جائے گا۔ ضیاء الحق کے زمانے میں جنرل غلام جیلانی تھا، اور اس نے جا کے چشمہ جہلم لنک کنال کھولی۔ ان کے ساتھ کچھ وزیر بھی تھے جو بعد میں پرائم منسٹر بنے، لیکن ان کے زمانے میں بھی چشمہ جہلم لنک کنال کو روکا جا رہا تھا۔ ہم نے لڑائی کی۔ آج سندھ بھی مظاہروں میں ہے، سندھ مظاہروں میں ہے کہ ہم سے پوچھے بغیر یہ لنک کنال کھولنا سندھ کے ساتھ زیادتی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی اور صوبے کو پانی نہ ملے، میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی اور صوبے کو ڈیولپمنٹ نہ ملے، لیکن مجھے جو مارا جا رہا ہے، مجھے جو قتل کیا جا رہا ہے، اس پر میں خاموش رہ نہیں سکتا۔ آج سندھ مظاہروں میں، ہر جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ 3 تاریخ سے لے کے شروع ہوئے مظاہرے، ہر ضلع میں مظاہرہ ہو رہا ہے۔ گرمی اپنی جگہ پہ جو بھی ہو، لیکن یہ پانی میری زندگی کا مسئلہ ہے، اس لیے میں خاموش تو رہ نہیں سکتا، اور سندھ کے لوگ بھی خاموش رہ نہیں سکتے۔ اور ہم سندھ کے اس باشندوں کا، ان آبادیوں کا میں دعویٰ کرتا ہوں، اس پانی نہ دینے سے پچھلے سال بھی، اس سے بھی کاٹن اس سال کم ہوگی، کیونکہ کاشت نہیں ہوئی۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے کاشت نہیں ہو سکتی۔ جو چاول مئی کے مہینے میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں، آج پانی نہیں ہے کہ ہم ادھر وہ نرسری کر سکیں، لگا سکیں۔ 1.5 مہینہ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ سے لیٹ سوئنگ ہوگی، لیٹ سوئنگ ہوگی تو کم پیداوار ہوگی، اور کم پیداوار ہوگی تو فورن ایکسچینج بھی کم ہوگا، فورن ایکسچینج کم ہوگا تو ہم اور قرضوں میں اور IMF کے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ یہ ساری مینجمنٹ، کیونکہ تربلا کے کسی حصے پہ کام ہو رہا تھا، اور کام کرنے کے لیے انہوں نے پانی بہا دیا کہ ہم کام کرنے کے لیے ذرا دکھائی دے وہ پلر یا جو کچھ بھی ہے۔ اور ہمارے ساتھ یہ زیادتی، میرے سندھ کے ساتھ یہ زیادتی۔
ہمارے عوام کے ساتھ کی زیادتی. یہ پانی پر ہمیں کہا گیا یہ ڈھکوسلے دیے گئے, کروڑوں نوکریاں دیں گے. اب کہتا ہے کہ نوکریاں نہیں دے سکتا, قرضہ دوں گا. ہمیں کہا گیا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ گیس جہاں پیدا ہو پہلے اس کا حصہ ہے, پہلے اس کا حق ہے. لیکن لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو پہلے سندھ میں ہوتی ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ سوئی سے گیس نکلے اور سوئی میں گیس نہ ہو. ایک بڑا ایشو ہوتا تھا نا کسی زمانے میں کہ سوئی گیس سوئی کے شہر سے نکلتی تھی لیکن سوئی شہر کو گیس نہیں تھی, اور پتہ نہیں کتنے سالوں شاید کوئٹہ تک بھی نہیں تھی. اسی طرح سے آج یہ حال ہے. وہ 18ویں ترمیم جس کو ہم مانتے ہیں کہ ہمارے قوم سے کیا ہوا وعدہ ہم نے پورا کیا ہے کہ 73 کے آئین کو ہم نے پھر سے بحال کر دیا, اس آئین کی یہ عزت. این ای سی کا اجلاس جو ابھی میں نے آپ سے بات کی وہ سال میں دو دفعہ ہونا ہوتا ہے. 3 سال ہو گئے, 6 دفعہ ہونی چاہیے تھی میٹنگ. 1 سال ہوئی, دوسرے سال آن لائن ہوئی, تیسرے سال 1 ہوئی. 6 میں سے صرف 3 میٹنگ ہوئی اور کوئی کنسلٹیشن نہیں این ای سی کی میٹنگ سے پہلے سیکرٹری لیول تک. قصہ کچھ لمبا ہے اس لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. ہاں جی, پاکستان نے بڑا فخریہ طور پر اعلان کیا تھا اور بڑی جدوجہد کے بعد اور بہت سے ملکوں سے تعلقات بنانے پر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کارنامہ سر انجام دیا کہ پاکستان میں ایک ہیوی انڈسٹری قائم ہوئی جس کا نام ہے اسٹیل مل کراچی. اسٹیل مل کراچی کے باہر آ کے جب یہ حکومت میں نہیں تھا تو کہا تھا 24 گھنٹے میں چلا کے دکھاؤں گا. آج 3 سال ہو گئے, نوکریوں سے نکالا گیا, چمنیاں بند, اسٹیل مل بند. اب کہہ رہے ہیں کہ جی اسکریپ کر کے ہم اس کو بیچیں گے. پاکستان اسٹیل مل نام ہے اس کا, اور اس پاکستان کو بیچنے پہ لگے ہوئے. یہ میرے اسٹیل مل کا حال. اب غلبہ اداروں پر, زود کو اداروں پر. ہم نے مشکل سے ایک پبلک سروس کمیشن بنائی تھی, سندھ پبلک سروس کمیشن. 2018 سے 21 تک کم از کم 3 تو امتحانات ہوئے ہوں گے. 2018 سے جن کو بھی نوکری ملی تھرو پبلک سروس کمیشن ان کو سب کو نوکری سے نکال دیا, ان سب کو نوکریوں سے نکال دیا. یہ وہ طریقے جو اداروں پر قبضہ کرنے کی خواہش میں چلتے ہیں. ایف آئی اے, ہم نے بڑا قصور کیا. مشرف نے کہا کہ سندھ سے کوئی آدمی ایسا قابل ملتا نہیں ہے کہ اس کو میں آئی جی لگاؤں. سنا تھا آپ نے؟ آج ایف آئی اے میں جو بھی سندھ سے افسران تھے ان کو نکال دیا. ایف آئی اے میں جو بھی سندھ سے افسران لگائے ہوئے تھے, میں نے نہیں, میرے سے پہلے, ان سب کو نکال دیا. یہ معاشی قتل کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ افسروں کو مارا, امتحانوں کو مارا, روزگار میں مارا, گیس اور بجلی میں مارا, مالیاتی ڈسٹریبیوشن میں مارا. ہمیں ہونے کا احساس ہونے لگا تھا, انہوں نے مار دیا. اس لیے آج بجٹ کا اجلاس ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میری اس پریس کانفرنس کو کتنی کوریج ملے گی,
مجھے نہیں معلوم کہ کتنی اخباروں کی یہ سرخی بنے گی یا نہیں بنے گی، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میں چپ کر کے بیٹھوں، کیونکہ بجٹ ہے اس لیے میں انتظار، کیونکہ بجٹ کا اندرونی کہانی مجھے معلوم ہے، اندرونی کہانی مجھے معلوم ہے کہ کس طرح سے انہوں نے لاپ سائیڈڈ ڈسٹریبیوشن کی ہے۔ اس لیے میں آپ کے پاس فریاد لے آیا ہوں کہ اس آنکھوں سے اندھی حکومت اور کانوں سے بہری حکومت کو کوئی طریقہ ملے کہ وہ سن لیں۔ یہ جدوجہد ہے، یہ جنگ ہے، یہ سندھ کی جنگ ہے۔ آج اگر پانی پہ مظاہرہ ہے تو اور بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں جو ہم سے بولی نہیں۔ گیس آئل الیکٹریسٹی، گیس آئل الیکٹریسٹی، گیس آئل الیکٹریسٹی۔ ہاں، میں نے آپ سے عرض کیا گیس، آئل، یہ ساری ہماری ایجنڈا ہے، میرا یہ مستقبل ہے، یہ پیپلز پارٹی کا مستقبل ہے۔ میں سندھ کا صدر ہوں، میرے ساتھ سندھ کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اور میں نیشنل پریس کلب میں شکایت لے کے آیا ہوں، اپنا کیس پیش کرنے آیا ہوں آپ کے تھرو، کیونکہ ہم نے اجلاسوں میں تو بحث بھی کیا ہوگا، لڑائی بھی کی ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ عوام کو پتہ چلے، میں چاہتا ہوں کہ یہاں جو بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ عوام سے چھپی نہ رہے۔ میں عوام کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینے سے دریغ نہیں کیا۔ میں نے آپ کا ٹائم لیا، میں یہ فریاد لے کے آیا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ سارا کچھ عرض کر سکوں۔ آپ کا سوال اگر ہے تو میں حاضر ہوں گا۔ ہاں ہاں جی، ایک منٹ چاہیے، یہ سوال کر لیجیے دوست۔ جو پاکستان پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کا اور بالخصوص ہاں وزیر اطلاعات جو ہے ناصر حسین شاہ صاحب، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہوں، کیونکہ نیشنل پریس کلب میں جب بھی ہمیں کوئی مالی مسئلہ ہوا ہے یا کسی دوست کا انفرادی مسئلہ ہوا ہے تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ میں وزیر اطلاعات النشریات ناصر حسین شاہ صاحب کا اسپیشل شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ ہمارے ایک دوست کو انفرادی طور پر ایک مسئلہ تھا، انہوں نے فوری طور پر ریزالو کیا۔ آپ تمام لیڈرشپ کا شکریہ۔ تھینک یو۔ سوال کیجیے گا۔ اجازت ہے آپ کی؟ صاحب یہ بتائیے گا، میری دو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو زیادتی سندھ کے ساتھ ہو رہی ہے وہ تھوڑا بہت نظر آتی رہتی ہے، لیکن دوسری جو چیز ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو کرپٹ چور بھی ثابت کیا جا رہا ہے، آپ کو یہ کہا بھی جا رہا ہے، آپ کو یہ کرپٹ کہا جا رہا ہے۔ صوبے کی جو حکومت ہے، جو قائدین ہیں، ان کو ویکسین والا جو معاملہ تھا، یہ وہ کورونا کے لیے وہ شاید بات آپ مس کر گئے ہیں۔ آپ لوگ سنا ہے کہ خریدنا چاہ رہے ہیں، وفاق آپ کو اس کی قیمت نہیں بتا رہا ہے کتنے کی ہے کتنے کی نہیں ہے۔ دوسرا یہ بتائیں کہ حالیہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے یہ ایریا ٹاؤن کے اندر، اس کے اندر وفاق میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ صوبہ سندھ کی حکومت انوالو ہے، وہ لے کر آئی تھی، یہ سارا کام اس نے کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ویکسین کی بات، میں تو پاکستان کی حکومت کو شرم دلانے کی کوشش کروں گا کہ جن اداروں نے پاکستان کی حکومت کی مدد کی وہ سوال اٹھا رہے ہیں، ورلڈ بینک سوال اٹھا رہی ہے، اور دوسری ملک سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہ کوئی $3 ارب کی بات ہو رہی ہے، $3 ارب کی مد تک پاکستان کی امداد ہوئی ہے ویکسین کے لیے، کووڈ کے لیے، لیکن ابھی تک پاکستان میں ویکسین صرف 10% لوگوں کو لگی، دوسرے ممالک 70% تک پہنچ گئے، عرب امارات 100% تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں اتنی مدد ملی، ہمیں اتنا مفت میں ویکسینز ملی، اور ابھی تک ہم 10% پہ ہیں، اور صوبے کہہ رہے ہیں وفاق سے کہ جی ہمیں اجازت دو، ہم خود خریدنا چاہتے ہیں، اور وفاق اجازت نہیں دے رہا۔ ہونا تو یہی چاہیے۔ یہ $3 ارب، ایک زمانے میں مشرف سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو افغان میں جو وار میں جو آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، آپ کو $3-4 ارب ملے، اس کا حساب دو، تو مشرف صرف $1 ارب کا حساب دے کر بھاگ گیا۔ یہاں ان کو بھی اتنی ملی ہے، اتنی ہی امداد ملی ہے۔ یہ ورلڈ
کنسرن ہے, اب انسان کی زندگی کا وہ اثر کرتا ہے. لیکن نہیں. رہی بات سر بحریہ کی, آپ نے سوال کر لیا. دیکھیں, میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے, اپنے حیثیت سے, میں پیسفل پروٹیسٹ کی خلاف نہیں ہوں. کوئی اگر پیسفل پروٹیسٹ کرتا ہے تو یہ میرا, آپ کا, کسی کا بھی جمہوری حق ہے, اور جمہوری حق سے میں ڈینائی نہیں کرتا کسی کو بھی, کوئی بھی جماعت ہو. جمہوری حق اور پیسفل ہونا, جہاں پیسفل پروٹیسٹ کرنے کا حق میں دیتا ہوں, تو پیپلز پارٹی بزنس کرنے والوں کو بھی پروٹیکٹ کرنے کا حق رکھتی ہے. لافل بزنس, قانون کے اندر بزنس کرنے کا ہر ایک کو حق ہے. اس پر ہم نے فیسلیٹیٹ کیا ان کو, ہم نے شامیانے لگا کے دیا, پانی کا بندوبست کیا, انتظامیہ سے انہوں نے وعدے کیے کہ جی ہم پیسفلی بیٹھیں گے. تقاریر ہوئی ہیں وہاں. تقاریر کے بعد اگر وہ جنگلات توڑ کے اور اندر گھستے ہیں اور وائلنس کرتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, آگ لگاتے ہیں, اور گیٹ کو آگ لگا کے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سمبولک ہے, تمہارا گیٹ ہم جلا سکتے ہیں, یہ کسی کو قابل قبول نہیں ہے. حکومت سندھ کو بھی قابل قبول نہیں ہے. ایک منٹ, ایک سیکنڈ میں جواب پورا کروں, میں جواب پورا کر لوں. ہاں, وہاں کارروائی ہوئی, اور کارروائی میں اگر کسی نے سنا نہیں تو میں آج اعلان بھی کر رہا ہوں کہ کارروائی میں فوٹیج بنائی گئی ہے. جو وہاں تھے اہلکار مقرر, یا پولیس ہوگی یا کوئی بھی ہوگا, جس نے آگ لگانے کی ہے, ایکشن ہوگا تو صرف اس پر ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ لیڈران نے کہا ہوگا کہ جاؤ ایسا کرو, لیکن اگر ایف آئی آر داخل ہوئی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے. ہم صرف ان کو پکڑنے کا حق رکھتے ہیں جنہوں نے یہ وائلنس کیا, اس ارینجمنٹ کی نفی کی, اور نفی کر کے اور یہ اس طرح کا تاثر بنایا کہ میرا سندھ جو ترقی کی منزل پر چل رہا ہے وہ ڈسکریج ہو جائے, انویسٹر ڈسکریج ہو جائے. یہ اکیلا نہیں ہے بحریہ ٹاؤن, یہاں کراچی سے لے کے حیدرآباد تک کم از کم 95 ہاؤسنگ کالونیاں بن رہی ہیں. کسی اور کا ذکر نہیں ہے, کسی اور کا ذکر نہیں ہے, لیکن ٹارگٹ ہے کسی ایک کا. بحریہ ٹاؤن نے اگر کوئی قبضہ کیا ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں. بحریہ ٹاؤن کو سپریم کورٹ نے کہا کہ تم یہ گھر رکھ سکتے ہو, اور یہ آرڈر نہیں کیا کہ اس کو بلڈوز کرو. انہوں نے خریدی, انہوں نے ایکسچینج کی زمین, جو کچھ بھی ہے سب کچھ سپریم کورٹ کے سامنے آ گیا تھا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ہاں تم نے یہ بنا لیے سو بنا لیے, اب اس پر تم پر فائن ہے پتہ نہیں 4 خرب روپے جو انہوں نے ادا کرنے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ریکگنیشن مل گئی کہ جی بحریہ ٹاؤن ہوگا, چاہے وہ 16,000 ایکڑ پر ہے یا کتنے بھی پر. اگر کوئی اس سے بڑھتا ہے تو اس کے سامنے ہم آڑے آئیں گے, ہم اس کے روکیں گے, روکنا چاہیے. اگر کوئی بڑھا ہے اور کسی کو شکایت ہوئی ہے, اگر کسی کی اس نے خود فروخت نہیں کی زمین اور کوئی قبضہ کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے, تو پھر میں ان کو اعلان کرتا ہوں کہ جی پلیز, ہماری یہ پیپلز لائرز فورم ہے, آپ کو یہ مفت میں پیپلز لائرز فورم کی مدد فراہم کروں گا. کورٹ تک پہنچو کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہیں کتنے جن پر زبردستی قبضہ کیا. اگر کسی نے لکھ کے دی تو وہ ان کی مرضی ہے, والنٹری ہے وہ, لیکن اگر زبردستی قبضہ ہے تو پلیز آگے آئیں,
कोर्टों के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, हम आपको मदद करेंगे। लोकल ग्रीवेंसेस के लिए मैं ये ऑफर करता हूं। मैं और भी बात कर रहा हूं, ये क्योंकि सिर्फ एक सोसाइटी नहीं है, इसमें बेशुमार सोसाइटियां हैं। मैं सबसे डिमांड करता हूं कि वहां काम करने वाले जो हों वो लोकल लोग हों, वहां का डोमिसाइल रखने वाले, उनको प्रायोरिटी पे उनको रखो कि उनके ग्रीवेंसेस खत्म हो, उनको कुछ रोजगार के मौके दो। अगर आप कमा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो फिर वहां के लोकल मस्किनों का ये कत्ल नहीं होना चाहिए। मैं ये भी डिमांड करता हूं कि अगर बहरिया से ये खरबों रुपए जो मिले हैं, अभी तक मुझे नहीं मिले, सिंध की प्रॉपर्टी है, कोर्ट ने कह दिया है कि ये सिंध की प्रॉपर्टी है। शर्म आनी चाहिए वफाकी हुकूमत को कि उसने दरखास्त दाखिल कर दी है कि मुझे दिए जाए पैसे। वफा का क्या मतलब? वो क्यों पैसे दें? ये सिंध के पैसे, और हमें पैसा दे जल्दी कि हम मलीर में लगाएं, हम मलीर को नया कर लें। खरबों रुपए कोई कम तो नहीं होते। अगर मलीर की जमीन पे अगर वो बहरिया आया और आके बनाई है, तो फिर पैसे दो हमें कि मलीर को बेहतर करके दिखाएं, बहरिया के मुकाबले में करके दिखाएंगे। मैं जॉब्स के बारे में भी यही कहता हूं कि लोकल लोगों को मिले। हां, ये भी कह देता हूं कि साहब, हम इधर पाकिस्तान में बैठे हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान का आईन बनाए बैठे हैं। अगर तुम पाकिस्तान की सरजमीन पे कोई गलत नारे लगा रहे हो, मुल्क की वहदत के खिलाफ कोई बात कर रहे हो, तो फिर मैं आपको और अल्ताफ को अलग अलग क्यों समझूं? उनको और उनको अलग अलग क्यों समझूं? मैं वो भी यही बात कर रहा था, आप भी यही बात कर रहे हो। अगर यही बात कर रहे हो तो फिर तो हमें काबिल कबूल नहीं। आपको मुबारक हो, आप अल्ताफ हुसैन जैसे बन गए। जवाब थोड़ा बहुत दिया है। सर जी, अगर किसी ने चुप साध ली है तो उनका नसीब। हाँ? अगर किसी ने चुप करके रहना पसंद किया है और वो नफीस लोग हो गए तो उनको अपनी नफासत मुबारक, उनको अपनी नफासत मुबारक। बाकी हमने जो कहा है हम उस पर स्टैंड करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर सिंध को कम हिस्सा मिला तो मेरी माशी कत्ल है, मुझे कम हिस्सा मिलेगा तो मैं कम तरक्की कर सकूंगा। जी सर। साहब, एक तो नवीद के सवाल में एक हिस्सा ये था कि जनूबी सिंध की बात कर रही है एमक्यू कि जनूबी सिंध बनाया जाएगा, एमक्यू का मुतालबा है कि जनूबी सिंध बनाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बारे में ये तासुब क्यों है कि सिंध बहुत बुरी तरह तबाह हो गया उनकी क़यादत में, और बस सिंध में अब कुछ नहीं बचा, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को सिनोनिमस क्यों किया जाता है करप्शन का और बहरिया टाउन का सोलर क्यों कहा? वैसे तो पाकिस्तान को 70 साल से ऊपर हो चुका है, और अभी तक हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यों बुलाते हैं अपने आप को? अभी तक हम अपने आप को थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यों बुलाते हैं? वैसे तो 70 साल से भी ज्यादा अरसा गुजरा है। अगर आज की बात करें तो बनीगाला की तरफ भी गंदगी पड़ी है और रोड बना हुआ नहीं है। हमारे पास वसाइल मौजूद होंगे तो हमारी स्पीड बढ़ेगी, हम ज्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे उस मंजिल तक जिसको लोगों को सहूलत हो मैसर। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर,
हमारी दूसरी सहूलतें, अगर आवाम की जिंदगी का सवाल है, जिंदगी बचाने का सवाल है, तो क्या यह सिंध का कम कारनामा है कि वहां दिल की ऑपरेशन अब मुफ्त में होती है? किसी मुल्क में ऐसा नहीं है। मेरा जैसा गरीब मुल्क NICVD के तहत पहले 1 अस्पताल, अभी 7 अस्पताल है, और वहां ये 10 अस्पताल है जो भी, लेकिन वहां बाईपास ऑपरेशन अगर मुफ्त में हो रही है तो ये जान बचाने के लिए अच्छी चीज नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कैंसर का इलाज, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, किडनी के इंसानी जान की हिफाजत के लिए है ना। हमने उस पर बजा तौर पर फख्र करते हैं कि हमने ये किया है। हमें रिसोर्सेज होंगे तो हम और नई नई चीजें सोचकर आगे बढ़ सकते हैं। जी सर। जी सर। सर, ये एक सवाल है, अगर नासिर शाह साहब या मुर्तज़ा साहब इसका जवाब दें कि जब से ADC की मीटिंग हुई है या उससे पहले भी सिंध डॉक्टर साहब का इजहार तो करता रहा है कि सिंध का मुआशी कत्ल किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, लेकिन ये पॉलिटिकली तो एक दुरुस्त अमल है कि आप अपने डॉक्टर साहब का इजहार करें, लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि इस अमल से सिंध को अपना हिस्सा मिलना नहीं है। तो ये वादे करते हैं कि अब आप प्रैक्टिकली लीगली क्या करने जा रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म से मुलाकातों का बाइकाट करेगी, NEC का बाइकाट करेगी, या आप अदालत से देखें, मुलाकात मैं बात सुने, हमारा पार्लियामेंट किस लिए है? हम क्यों किसी से मुलाकात करने जाएं और भीख मांगने जाएं? हम पार्लियामेंट में क्यों नहीं बात कर सकते? रिकॉर्डेड का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। सबसे बेहतर फोरम पार्लियामेंट है, कौमी असेंबली है, सेनेट है। सेनेट है जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी होती है, इक्वल नुमाइंदगी होती है। तो ये बात करने के लिए जहां पार्लियामेंट के फोरम्स हैं, वहां इस मुल्क की सड़कें भी हैं। ये अगर मैं फरियाद कर रहा हूं और इसमें कोई भी टस मस नहीं हो रही हुकूमत, तो क्या हमने रास्ते देखे हुए नहीं है? मैं तो फरियाद लेके शुरू हुआ हूं ना, यहां तक पहुंचा हूं तंग आकर। नहीं तो सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे हम, लेकिन नेशनल प्रेस क्लब में आने का मतलब क्या था कि अगर सुन नहीं रहे हो, अगर देख नहीं रहे हो, अगर पढ़ नहीं रहे हो, तो आओ सुनो, हम सुनाएंगे। और यही सुनाने के लिए आया। आपने एक वायदा के हवाले से कहा है कि आप नहीं समझते कि लीडरान ने कारकुनों को कहा है कि गेट जलाएं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस रेड, लीडरान के घरों के हुए छापे लगे। देखिए बात सुने, ठीक है, ठीक है। गिरफ्तारियां हुए, वो अभी तक जेल भी है, ठीक है। उसके बावजूद आप सिंध के हुकूक के लिए लड़ने वालों और अल्ताफ को बराबर एक ही लाइन में खड़ा कर देती है। ये कौन सा इंसाफ है? सर, मैं नहीं कर रहा हूं। आपने कहा ना कि एक मिनट, एक सेकंड। अगर यही नारे अल्ताफ हुसैन को अल्ताफ हुसैन बना के फेंक दिया, तो दूसरों को भी इसी तरह से फेंकेंगे। मैंने इस अंदाज से कहा था। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी के ऊपर FIR हुई है, गलत नाम आया है, तो उसको थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करने दो। मैंने सिर्फ कहना है कि जिसने आग लगाई, हम एक्शन उनके खिलाफ लेंगे। साहब, आप नेशनल लेवल पे आए हैं, अपना मुकदमा लिया। नेशनल जो पूरे पाकिस्तान में चेहरा दिखाया जाता है सिंध हुकूमत का, पता चलता है कि जी 2 लाख बोरियां गंदम की वो गोदाम से ही गायब हो गई। बच्चे के इलाके में डाकू, गोश्त स्कूल, ये सारा चेहरा सिंध का दिखाया जाता है। आप इसके बारे सर, में मिस मेहरबान, हमारे ऊपर इल्जाम तो लगाएगी, हमारे पर इल्जाम नहीं लगाएगी तो अपनी बात कैसे करेगी कोई हुकूमत? लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि तुम्हारी जहां हुकूमत है, जहां 40 लाख टन गंदम पड़ी हुई थी गोदामों में, वहां शॉर्टेज कैसे हुई? वहां से स्मगल कैसे हुई? 40 लाख टन, जबकि पंजाब की इतनी खपत नहीं है, फ्लोर मिल्स की डिमांड इतनी नहीं होती। बैकलॉग पड़ा हुआ था, नई गंदम थी, लेकिन आपने खुद ही देखा कि खत्म हो गई, शॉर्टेज हो गई और इंपोर्ट करनी पड़ी। वो पाकिस्तान जो वीट एक्सपोर्टिंग कंट्री बन चुका था और वहां मासूम मिकदार में पड़ी हुई थी गंदम, वो खत्म क्यों की, किसने की?
یہ کیوں نہیں کسی کو دکھائی جا کہ میری 2.5 لاکھ بوریاں تو بول کرتے ہو, 40 لاکھ ٹن کی بات بھول جاتے ہو. ایک منٹ, جب آپ نے سوال پوچھا نا, آپ لوگ اس بات پر کیوں نہیں فوکس کرتے کہ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پر لیور ٹرانسپلانٹ, کڈنی ٹرانسپلانٹ, کارنیا کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. سارے پاکستان سے پیشنٹ آتے ہیں, کافی دور ہے. آپ نے سوال بڑا اہم پوچھا کہ وہ پرسیپشن بنا دیا گیا ہے, پرسیپشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس پرسیپشن کو ٹھیک کرنے کے لیے آج قیادت یہاں پر آئی ہے نا, اور وہ آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ وہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کام نہیں کرتی, لیکن خیبر پختونخوا سے لیور ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے پیشنٹ جو ہے وہ گمبٹ آتا ہے. پنجاب سے کڈنی ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے پیشنٹ جو ہے گمبٹ آتا ہے. پیشنٹ جو ہے کارنیا ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے بلوچستان سے گمبٹ آتا ہے. سارے پاکستان کے طول و عرض سے, تینوں باقی صوبوں سے, آزاد کشمیر سے, گلگت بلتستان سے ہارٹ پیشنٹس, کارڈیک پیشنٹ کراچی شہر آتے ہیں, سکھر آتے ہیں, سیون آتے ہیں, مٹھی آتے ہیں, حیدرآباد آتے ہیں, ٹنڈو محمد خان آتے ہیں, لاڑکانہ آتے ہیں, خیرپور آتے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سندھ حکومت کا کارنامہ ہے کہ آپ نے سندھ ریونیو بورڈ بنایا جس میں تمام آپ وفاق سے اس کو کمپیئر کریں کہ اس کی کیا محصولات ہیں, اس کی کیا ارننگ ہے, اور سندھ ریونیو بورڈ کی کیا ارننگ ہے. ہم نے آپ کو فگرز پیش کیے تھے اس مہینے کے شروع میں کہ سندھ ریونیو بورڈ نے اپنی آمدنی میں 19% کا اضافہ کیا ہے. لیکن اگر صوبہ سندھ اپنا مقدمہ وفاق کے سامنے رکھتا ہے اور فیصلہ کیوں آ رہا ہے, نثار صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ حکومت ہے جو اندھی بہری گونگی ہے, جو بات سننے کو تیار نہیں ہے. اس لیے یہاں پہ آپ کے سامنے آپ کو بتایا گیا کہ پنجاب کے اندر تمام موٹر ویز وفاقی حکومت خود بنا رہی ہے, پی ایس ڈی پی فنڈڈ بنا رہی ہے. خیبر پختونخوا میں موٹر ویز پی ایس ڈی پی فنڈڈ وفاق کا فنڈڈ پروجیکٹ بنتا ہے. لیکن جب صوبہ سندھ آپ آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ سکھر سے جو حیدرآباد کا موٹر وے وہ ہم نہیں بنائیں گے, وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنایا جائے گا. جب صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ یا ہمارا ایکنک کا ممبر سوال اٹھاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی آپ چور ہیں. کیا نالائقی, تھوڑا سا اس اندھی بہری گونگی حکومت جو کہ بار بار اپنے احساس پروگرام کا ذکر کرتی ہے, اس کو احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ پانی ہو, سینسز ہو, گیس ہو, بجلی ہو, این ایف سی ہو, ہر چیز کے اندر آپ صوبہ سندھ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ہماری بات نہیں سنتے. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کبھی بھی سی سی آئی کے اجلاس میں بائی میجورٹی فیصلہ نہیں ہوا ہے. پہلی بار ہوا کہ ڈسینٹنگ نوٹ ایک صوبے کو جمع کرانا پڑا. کبھی بھی این ای سی کے اجلاس میں اس طرح کے ڈسینٹنگ نوٹ نہیں آتے. یہ شو کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت غیر جمہوری طرز سیاست پر بلیو کرتی ہے. وہ لوگوں کو ساتھ اکٹھا کر کر چلنے کی بات نہیں کرتی ہے. کتنی پولرائز سچویشن تھی پاکستان کے اندر 2008 میں, لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا, اور اکٹھا کرنے کے بعد 18ویں آئینی ترمیم متفقہ طور پہ کرائی گئی, این ایف سی کو متفقہ طور پر کرایا گیا. سر وہ ایک منٹ آ رہا ہوں, یہ بہت دیر سے کہہ رہے ہیں. جی سر. جی جی ایبسلیوٹلی, یہ نثار صاحب یہ بتائیں, یہ مائک بھی, یہ جتنی میں نے آپ کو ہیلتھ فیسلٹیز بتائی ہیں یہ فری ہیں, اور یہ بلا تفریق پاکستان کے ہر شہری کی خدمت کر رہی ہیں, چاہے خیبر پختونخوا ہو, بلوچستان ہو, پنجاب ہو, آزاد کشمیر ہو, گلگت بلتستان ہو. یہاں کے پیشنٹس آتے ہیں اور مفت علاج ان کا ہوتا ہے. آپ کبھی چلیں ایسا یو پی کے میں آپ کو نمبرز بتاؤں, آپ کو پتہ چلے گا کتنے پیشنٹ پاکستان بھر سے آ رہے ہیں. آپ جائیے جنا اسپتال کے سائبر نائٹ جو کینسر کا ادارہ ہے, شوکت خانم کی بڑی بات ہوتی ہے, شوکت خانم سے بہتر ادارہ کراچی شہر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ گورنمنٹ نے کھڑا کیا, جہاں مفت علاج کیا جاتا ہے پاورٹی ریڈکشن کے لیے. صحیح, ایک سیکنڈ میں سر میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں بھی لینا چاہتا, جمعہ بھی ہے, ہو سکتا ہے آپ کو بھی جلدی ہو. لیکن جہاں آپ نے سوال کیا تھا نا ساؤتھ صوبے کا, آپ نے کیا تھا سر, تو ساؤتھ صوبے کا جواب
کراچی کے عوام نے 2018 کی الیکشن میں دے دیا کہ 9-0 کی ایریا سے وہ ایم کیو ایم جو کہہ رہی تھی ساؤتھ سندھ چاہیے ہار گئی. یہ جواب ہے. صوبے کو ڈیوائیڈ کرنے کا خوابوں میں آتی ہوگی کسی کو بات, لیکن عوامی رد عمل یہی ہے. 2 منٹ میں بتا دوں. دوسری بات کہ ہماری یہ ایجنڈا ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی. آپ کا سوال میں نے سنا نہیں کیونکہ آپ نے شاید کیا نہیں. آپ آخری سوال کر لیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے آگ لگائی ان کو ہی گرفتار کیا جائے گا, یعنی باقی جتنے بھی ان کے اوپر کیس چلے گا. وہ سارے آزاد. ایویڈنس. دوسرا یہ کہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ایک تاثر یہ ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ ان کی شراکت کے باعث یہ سارا کام ہوا. نمبر 1, DHA نے جس طرح حکومت سندھ سے زمینیں لیں, دیکھیں کسی کا بغیر کسی ثبوت کے نام لینا مناسب بات نہیں ہے. میں نے صرف یہ کہا, دیکھیں میں نے صرف یہ کہا اگر DHA سٹی بن رہا ہے وہ بھی سندھ کی زمین ہے یا نہیں؟ DHA سٹی کتنے میں دی ہے یا نہیں؟ نہیں دی, کتنے میں گئی پیسے آپ کو جتنے میں بھی دی گئی ہو, جتنے میں بھی دی گئی ہو, لیکن سندھ کی زمین ہے. یہ جو عمارہ کے بنا رہے وہ کیا ہم نے ان کو روکا ہے؟ ہم نے DHA سٹی کو روکا ہے؟ ہم نے اور پتہ نہیں کتنی یہ ایسوسیشن بن رہی ہے, سوسائٹی بن رہی ہے, کسی کو روکا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ بزنس کرنے والوں کا حق ہے کہ وہ بزنس قانونی طور پر کریں, چاہے اس کا مالک ایک A ہو, B ہو, C ہو, قانون. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو حکومت, جو وفاقی حکومت سندھ حکومت کو چھوڑ کہہ رہی ہے کہ ہم براہ راست خود سندھ میں منصوبے لگائیں گے اور خود انویسٹمنٹ کریں گے, سر وہ جو تمام منصوبے وفاق جن پر پیسے لگائے گی وہ آپ اچھا میں اس کا جواب ایک منٹ پلیز. نہیں سر میری بات سنیں نا, جواب سنیں. پچھلے سال یہ رکھی گئی تھی بات, پچھلے سال یہ ایسٹرن انڈیا کمپنی اسٹیبلش ہوئی تھی, 9 ارب روپے رکھے گئے تھے. ایک سال میں ان کی دی ہوئی اسکیمیں پوری ہونی تھیں اور ایک سال میں 9 ارب کے اگینسٹ میں صرف 50 کروڑ خرچ ہوئے. یہ تھی وفاق کی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہہ رہی تھی کہ سندھ حکومت کچھ نہیں کر رہی اور میں فٹافٹ یوں کر دوں گا. صرف 50 کروڑ روپے خرچ کیا, 9 کے 9 ارب روپے لیپس ہوئے, سرنڈر ہوئے, کچھ بھی ہوئے. جی سر. بالکل کبھی نہیں. او نو, آپ خدا نہ خواستہ میں نے یہ کہا کہ ہمارا سندھ 70% کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور 70% کے تحت NFC ہمیں اتنا دیتا ہے, تو PSDP میں ہمارا حصہ اتنا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ میں مانگ رہا ہوں, میں سوال کر رہا ہوں, میں ان کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ سندھ کو پاکستان کی ماں کا درجہ حاصل ہے, اس ماں کے ساتھ اس برتاؤ کے خلاف بول رہا ہوں میں. پاکستان بنایا ہے ہم نے, وہ پاکستان کو چلایا بھی ہے. تھینک یو.